بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا فصاحت، بلاغت اور علم غیب سے بھرپور ہونا ایک دائمی معجزہ ہے۔ قرآن علم غیب سے بھرپور، علم غیب سے بھرپور قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ معجزات نبی کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو وہ ان کا جو کرامت ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 363 مذاہب تھے۔ اب 363 جو مذاہب تھے ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کیجیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو مذہب ہے وہ اس میں شامل کر لیا جائے۔ نہیں، جھگڑا اس بات پہ نہیں تھا۔ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے تھے کہ یہ 363 مذاہب والے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے ان بتوں کا بھی رب ہے، تمہاری اس آگ کا بھی رب ہے، تمہارے اس چاند کا بھی رب ہے، تمہارے اس سورج کا بھی رب ہے۔ جھگڑا بہت بڑا تھا۔ 363 افراد ایک طرف، مذہب حوالے۔ وہ بھائی جان، قریش نے بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ۔ ان حالات میں جب قرآن پڑھتے تو سحر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، یہ جیلس ہوتے تھے۔ جب یہ جیلس ہوتے تھے نا، پھر ہم بھی ایسا کر سکتے، تو اللہ نے فرما دیا سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے؟ تو ساری انسانیت کے انسانوں کو شامل کر لے، او بھائی جنات کو بھی شامل کر لے، بنا مثل نہیں بنا سکتا۔ بھائی جان، عرض صرف اتنی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا کہ اللہ نے اپنا نور فرمایا، یہ قرآن میرا نور ہے، اور اتارا کس پہ؟ اچھا، ہم نے درس پڑھا، یہ تعلیمی درس ہی ہے نا، درس گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ ہمیں پڑھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے نبی ہیں۔ اب سوچئے گا اس بات پہ کہ ہم جو ایک جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور تھے یا بشر تھے۔ بشر تو تھے، اندر نور تھا، آپ بھی وہی بشر ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، ہم دیکھیے جی، بات ہے آج کل کے دور کی، مہنگائی کا دور،
صبح جاتے شام تک کوئی یاد نہیں آ رہا کہ گھر کا چولہا جلانا ہے. آج کے دور کا مسلمان مجھے یہ بتائے. اچھا ہوا ہمیں اس جھگڑے سے ہی نکال دیا کہ جی اچھا اب تو کوئی نہیں ہے. یہ ختم نبوت والا معاملہ ٹھیک تھا. سوری نہیں جی ہم کسی دنیاوی معاملے میں نہیں آنا چاہتا. اب نظامی نہیں آنا چاہتا. نہ ہی نظامی کو ضرورت ہے دنیاوی معاملات میں آنے. کیا پڑھا، کیا دیکھا، کس کے نعرے لگائے. اب نظامی اس میں نہیں آنے والا. ہم نے صرف اپنے اللہ کی حمد کرنی ہے. میرے محمد کا معجزہ قرآن اترا. اتارنے والا کون، لانے والا کون، اور تیسری ہستی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. بھائی جان عرش مولا پہ گئے. وہ جو کہہ دے نا، میرے محمد جو کہہ دے نا وہ درست ہے. میرے محمد نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے عرش مولا پہ. سدرۃ المنتہا تک کا کھرا ہمارے پاس موجود ہے، جہاں جا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نا بھائی نا آگے اگر میں آتا ہوں آپ کے ساتھ تو میرے پر جل جائیں گے، نور کے پر جل جائیں گے. لیکن یہ بشر وہاں تک پہنچا. یہ نا محبت کی بات ہے. اس میں نہ کسی یہودی کا قصور ہے، نہ کسی عیسائی کا قصور ہے، نہ کسی وہابی کا قصور ہے، نہ کسی سنی کا قصور ہے، نہ کسی یہ نا اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کی اولاد کو ماننے والے ہیں. اگر بات یہاں تک رکھیں نا آپ بھی، میں ان بڑوں سے گزارش کر رہا ہوں اہل بیت سے محبت تک کی بات رکھیں. کیا بگڑتا آپ کا؟ چھوڑ دیں اگلی بات؟ نہیں چھوڑ دیں. روزی روٹی لگی ہوئی ہے، مجھ میں بیٹھے ہیں اور ہم جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہیں. ہم اللہ کے لوگ ہیں، ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی. اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.